میں واقعہ بھی یہ ہو جائے گا کہ انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ اور اس کی میں مزید مثال اگر قرآن حکیم سے دوں تو سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ جیل میں قید تھے تو بادشاہ کے دو خادم، ایک ساقی تھا ایک باورچی تھا، ان دونوں نے من گھڑت خواب اپنی طرف سے گھڑ کے دو خواب بیان کیے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں، اور کہا کیا کہ آپ ان خوابوں کی تعبیر دیجئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی علیحدہ علیحدہ خوابیں بیان اور ان کی جو تعبیریں تھیں وہ بھی بیان فرما دی کہ اس کی یہ تعبیر ہوگی، ایک جو ہے اسے اللہ رب العزت اپنی ڈیوٹی پہ مامور رکھے گا، دوسرا سزا پائے گا۔ تو ان دونوں نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو من گھڑت روایات، من گھڑت خوابیں بیان کی تھیں، حقیقت ایسی کوئی نہیں ہے، یہ خواب ہمیں آئی نہیں تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا کیا؟ فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فرمایا تم نے سچے خواب بیان کیے چاہے من گھڑت بیان کیے، اب تو نے ہمارے سامنے بیان کیے اور ہم نے تعبیر دے دی ہے۔ فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو ہم نے تعبیریں دی ہیں اب پوری ہو کے رہیں گی۔ پھر ہوا کیا؟ جو آپ نے تعبیر بتائی تھی وہ عین حق ہو کر رہی اور واقعہ ہو کر رہی۔ جب واقعہ ہوئی تو پھر دوبارہ بادشاہ کو جب خواب آئی 7 بالوں والی و دیگر، تو بادشاہ نے ساقی کو بھیجا کہ اے ساقی جا، اور جا کر اس اللہ کے پیارے سے جا کر خواب کی تعبیر پتہ کر گیا۔ تو جب وہ دوبارہ آیا نا خواب کی تعبیر پتہ کرنے، تو مختصراً میں بس اشارہ دے رہا ہوں، اس نے صرف یوسف علیہ السلام کا نام نہیں لیا بلکہ کہا کہ یوسف ایھا صدیق، اے یوسف، اے صدیق، اے ہمیشہ سچ بولنے والے۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو صادق نہیں کہا بلکہ اس کہنے والے نے کہا کہ یوسف ایھا صدیق، اے یوسف، اے صدیق، اے وہ انسان جو واقعہ کے مطابق کلام نہیں کرتا بلکہ جب بھی وہ کلام کرتا ہے واقعہ اس کے مطابق ہو جاتا ہے، واقعہ اس کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اس لیے خبر ہمیں یہ ملی، ہمیں پتہ یہ چلا، ثابت یہ ہوا کہ صادق وہ ہوتا ہے جو کلام کے مطابق، واقعہ کے مطابق کلام کرتا ہے، اور صدیق وہ ہوتا ہے جو پہلے کلام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی سچائی کا صدقہ واقعہ کو اس کے کلام کے مطابق کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی چھوٹی سی مثال تفسیر نعیمی سے میں دے کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ اگلے جمعہ المبارک بھی انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک، آپ کے فضائل، آپ کے خصائل، آپ کے معامد و محاسن انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے اور تفصیلاً انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آج کے دور میں ضرورت بھی ہے، جب فتنوں کا دور ہے، فتنوں کی جلگار ہے، تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم دنیا میں اعلان کریں جو روشنی کی امین ٹھہرے، ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، ہماری منزل خدا نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں، ہمارے دامن تو پنجتن کی عنایتوں سے بھرے پڑے ہیں، ہم آل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں، ہم تمام کو ماننے والے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر پاک، آپ کی مثال دے دوں کہ آپ صدیق وہ ہیں جن کا دل بھی سچ بولتا ہے، جن کا دماغ بھی سچ بولتا ہے، جن کی زبان بھی سچ بولتی ہے، جن کی روح بھی سچ بولتی ہے، اور آپ کی صداقت اتنی اعلیٰ ہے کہ صادق وہ ہوتا ہے جو واقعہ کے مطابق کلام کرتا ہے، اور صدیق وہ ہوتا ہے جس کا کلام اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت واقعہ کو اس کے مطابق کر دیتا ہے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی روایت پیش کروں کہ جنگ احد میں حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو چکے تھے، اور آپ کی شہادت کے بعد حضرت صدیق اکبر پاک، آپ کو ابھی تک علم نہیں تھا کہ آپ شہید ہو چکے ہیں۔ تو تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر پاک کی زبان سے یہ نکل گیا، آپ نے فرمایا مالک تو پیچھے سے آ رہے ہیں، مالک بن سنان پیچھے سے آ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر پاک کا کہنا یہ تھا کہ جب لشکر آگے چلا تو حضرت مالک بن سنان آپ واپس آ رہے تھے، آپ ویسے شہید ہو گئے تھے، لیکن جب صدیق اکبر پاک کی زبان سے نکل گیا کہ مالک تو پیچھے سے آ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے انہیں زندگی بخشی، اور مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر واپس تشریف لائے۔ اور حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تفسیر نعیمی میں اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں اس واقعہ کو نقل کر کے آخر میں لکھتے ہیں کہ آج بھی حضرت مالک بن سنان کو شہید کہتے ہیں، لیکن ان کا مزار پاک مدینہ المنورہ میں موجود ہے، اور مزار منور پہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی دور میں نے حاضری بھی پیش کی ہے،
آپ کے مزار پر انوار پر میں نے حاضری بھی پیش کی ہے، تو ہمیں اس واقعہ سے یہ خبر ملی کہ صدیق اکبر پاک کو اللہ پاک نے صدیق کا لقب عطا فرمایا، اور آپ کی صداقت اتنی اعلیٰ تھی کہ آپ واقعہ کے مطابق کلام نہ بھی کریں، لیکن جب آپ کلام کرتے ہیں اللہ واقعہ کو بھی آپ کے کلام کے مطابق کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس حقیقت کو سمجھ